سے صدائے کربلا کے زبان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات اما بعد. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے، مقصد قیام سید الشہداء کو سمجھنے اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی سب کی حاجات کی برابری، دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی قبولیت کے لیے خاندان زہرا پر باواز بلند درود پڑھیے گا. عزیزان محترم، تربیت کے موضوع پر ہمارا عشرہ اور آج اس کی دوسری مجلس. کل جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مراحل تربیت پر بات ہوگی، اور آج کی جو گفتگو ہے اس کا ایک حصہ اولاد کی تربیت کی ضرورت اور اہمیت کو قرآن مجید نے کس انداز سے بیان کیا ہے، ایک اس عنوان پر بات ہوگی، اور دوسرا حصہ مراحل تربیت میں سے پہلے مرحلے پر ہم آج کے اس مجلس میں بات کریں گے. پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن مجید کے چند صورتوں میں سے کچھ آیات کا انتخاب کیا ہے کہ جو عیال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں
کچھ پہلوؤں کی طرف، کچھ مسائل کی طرف ہماری توجہ مبذول کرواتی ہیں، جس سے خود اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ تربیت کا موضوع کس قدر اہم ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 15 اور 16 آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ قل، اے رسول آپ کہہ دیں، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم، بے شک نقصان اٹھانے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا اور اپنی اولاد کا نقصان کیا یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی جنہوں نے اپنی اور اپنی اولاد کا نقصان کیا ہے وہی لوگ قیامت کے دن زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ الا ذلک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں خسارے میں یہی لوگ ہیں، واضح نقصان یہی ہے کہ انسان خود کو اور اپنی اولاد کو نقصان میں ڈال دے۔ اگلی آیت میں، اسی 15ویں آیت تھی، یہ 16ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سے عذاب ان کے اوپر آئے گا، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی عذاب ہوگا، یعنی یہ اوپر نیچے دونوں طرف سے عذاب میں ہوں گے۔ اچھا، یہاں تک اگر بات کرو کہ پہلے بتایا کہ جس نے اپنے خسارے میں وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو نقصان میں رکھا ہے، اور تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ اولاد کا نقصان کیا، کیا ان کی ضروریات پوری نہیں کی، ان کے لیے سہولیات پوری نہیں کی، نہ، نقصان کیا اولاد کا جس نے تربیت نہیں کی اولاد کی، اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے ان کے ساتھ ہوگا کیا، ان کے لیے اوپر سے بھی اور نیچے دونوں طرف سے ان کے اوپر عذاب ہوگا۔ اب یہ باتیں مجھے اور آپ کو اللہ نے بتائی، مجھ سے اور آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے رسول پاک کے ذریعے سے، اور ہمارے لیے کیا بات ہے جو اب شروع ہو رہی ہے، ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اللہ اس بات کے ذریعے سے اپنے بندوں کو خوف دلانا چاہتا ہے۔ یعنی یہ جو بات مجھے اور آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ جو اپنی اولاد کا اور اپنا نقصان کریں گے تربیت نہ کر کے، ان کے لیے تو عذاب ہے، مجھے اور آپ کو یہ بتا کر اللہ کہہ رہا ہے اس کے ذریعے سے میں اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہوں، کیا، یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو بچو اس چیز سے۔ یہ جو اولاد کو بے تربیت چھوڑ کر ان کو اپنے لیے وبال جان دنیا و آخرت میں بنایا ہے جنہوں نے، تم ان کی بات سن کر تم بچو اس کام سے، تم اس طرف مت جاؤ۔ اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو، وَاعْلَمُوا، جان لو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، تمہارے مال، تمہاری جائیداد، تمہاری دولت، وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولاد، فتنہ، تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے، تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ امتحان کے دو ہی نتیجے نکلتے ہیں، امتحان میں یا بندہ پاس ہو جاتا ہے یا فیل ہوتا ہے۔ تو اس فتنے میں، اس آزمائش میں جس نے اولاد کی تربیت کی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے اولاد کی تربیت نہیں کی تو پچھلے سورہ زمر والی آیت ہے ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، وہ واضح خسارے میں، واضح نقصان میں ہے۔ اسی طرح سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 بھی اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے، درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سورہ تغابن آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، کسی اور سے بات نہیں ہو رہی، صاحبان ایمان سے بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے،
اے وہ کہ جن کے دل میں ایمان موجود ہے، بے دین سے بات نہیں ہو رہی، گمراہ سے بات نہیں ہو رہی، مرتد سے بات نہیں ہو رہی، کافر سے بات نہیں ہو رہی، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، نیک پرہیزگار لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان یقیناً، تاکید بھی ساتھ کی ہے، ان یقیناً من ازواجکم و اولادکم، تمہاری اولاد اور ازواج میں سے بعض، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، پس ان سے ڈرو۔ تمہاری ازواج اور اولاد میں سے بعض، من کا لفظ استعمال ہوا تو من ایک تبعیض کے لیے آتا ہے، کسی بڑے گروہ میں سے کچھ کو بیان کرنا ہو۔ کہا تمہاری اولاد اور ازواج میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تم ان سے ڈرو۔ کیوں ہے دشمن؟ پھر اسی طرف جا رہا ہے، اگر تربیت نہیں کی ہے اولاد کی تو دشمن ہے تمہارے لیے، اس جہاں میں بھی رسوائی کا باعث ہے اور اگلے جہاں میں عذاب کا باعث ہے۔ ازواج بھی اسی طرح ہے، جو آج کے مرحلے تربیت میں آ جائے گی وہ بات بھی، کہ ازواج بھی دشمن ہے انسان کی۔ اگر وہ ان معیارات پر ازدواجی زندگی کے لیے زوجہ کا انتخاب یا شوہر کا انتخاب ان معیارات پر نہ کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، تو دشمن ہے۔ فاحذروہم، پس ان سے ڈرو، بچاؤ اپنے آپ کو ان کے شر سے۔ اسی طرح اب یہاں تک تو بات تھی، ان کی بات ہو رہی ہے، اس اولاد کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی تربیت نہ کی گئی ہو۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، یہ ہر سمجھ ایسا نہیں کہ اولاد ساری کی ساری فتنہ ہے، اولاد ساری کی ساری ایسی ہے کہ اس سے ڈرو، اس سے بچو، تمہارے دشمن ہیں، نہ۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں انبیاء کی دعاؤں میں سے یہ ایک دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب تو قرار دے ہمارے لیے ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اگر اولاد کی تربیت کی جائے، ان خطوط پر اولاد کی تربیت کی جائے، ان کو تیار کیا جائے، تو یہ تربیت یافتہ اولاد انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں کہا نا، عدو لکم، دشمن ہے تمہارے، جیسے پچھلی آیت میں کہا کہ وہ عذاب کا باعث ہے تمہارے لیے، اپنا اور ان کا نقصان کیا ہے، اور اس آیت میں کہا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، ایک ایسا موضوع ہے جس کو قرآن نے اہمیت دی ہے، اولاد اور ان کی تربیت والدین کے فرائض میں سے ہیں، بلکہ فریضہ اولا یہی ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں۔ ایک روایت میں، اسی ضمن میں ایک روایت میں یہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن بے تربیت اولاد اپنے والدین کو بددعا دیں گے اور کہیں گے لا جزاک اللہ خیرا، خدایا انہیں کوئی جزا نہ دینا۔ بے تربیت اولاد جن کی تربیت والدین نے نہیں کی، سستی کی، غفلت کی، توجہ نہیں دیا، مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر پائے، جتنے جو بھی بہانہ یا جو بھی مشکل درپیش آئی، اگر تربیت نہیں کی، بے تربیت رہ گئے، تو یہ بے تربیت اولاد بروز قیامت بارگاہ الہی میں شکایت کے طور پہ کہیں گے لا جزاک اللہ خیرا، اللہ تم اپنے والدین سے کہہ رہے ہیں کہ خدا انہیں کوئی جزائے خیر نہ دے کہ انہوں نے بے تربیت چھوڑ کے آج ہمیں جہنم کا اہل بنا دیا ہے۔ اگر یہ تربیت کرتے تو وہ ایک بچہ تھا، وہ ہمسائے کے گھر سے انڈا چوری کر کے آیا، تو اس کی ماں بڑی خوش ہوئی کہ آج تو بیٹے نے کارنامہ انجام دیا ہے، انڈا چوری کر کے لایا۔ خوش ہوئی، اس کو شاباشی ملی، بچے کو شے مل گئی۔ اگلے دن 2 انڈے لے کے آگے، یوں ہوتے ہوتے بعد میں مرغی اس نے چوری کی، جب بڑا ہو گیا تو چور بنا، ڈاکو بن گیا،
پھر قتل بھی کر دیا اس نے، بالآخر پکڑا گیا، اس کے لیے سزائے موت کا اعلان کیا گیا۔ تو وہ پھانسی سے پہلے اس سے پوچھا کہ اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ اس نے کہا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، قریب اپنی ماں سے گلے ملنا چاہتا ہوں۔ تو بلایا، اس کی ماں سے ملاقات کرائی۔ جب اس کی ماں قریب آئی، پتہ چلا بیٹا گلے لگنا چاہتا، ماں گلے لگنے لگی تو اس نے ماں کے کان کو کاٹا، بہت سخت اپنے دانتوں سے ماں کے کان کو کاٹا، چھڑایا، پھر پولیس والوں نے چھڑایا اور کہا یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تو اس نے کہا یہ جو میں آج تختہ دار پر پہنچا ہوں اس ایک انڈے کی وجہ سے پہنچا ہوں جو پہلے دن میں ہمسایوں کے گھر سے چوری کر کے لایا تھا۔ اگر اس دن میری ماں نے مجھے مارا ہوتا اور منع کیا ہوتا تو آج میں اس تختہ دار پر نہ ہوتا۔ یعنی وہ جو شہ دی اس نے اس بچے کو اس جگہ تک پہنچا دی۔ بس یاد رکھیں اگر بے تربیت رہ گئے اولاد تو اس روایت کا یہ جملہ کہ لا جزاک اللہ خیرن، کہیں گے قیامت کے دن کہ انہیں کوئی جزا نہیں ملنی چاہیے، انہیں ان کی نیکیوں کی جزا نہیں ملنی چاہیے کہ ان کے ہمیں بے تربیت چھوڑ دیا، ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اور اسی طرح اگر اس کا الٹ ہو جائے، یہ تو ہے نا بروز قیامت شکایت کریں گے، اگر اس کا الٹ ہو یعنی کیا؟ تربیت کریں اور اولاد کو صالح بنائیں۔ اگر اپنی اولاد کی تربیت کی اور صالح اولاد چھوڑ کے گیا تو یہ روایت کا جملہ ہے کہ اس صالح اولاد کی اگلی 1000 نسلوں تک 1000 نسلوں تک کبھی بھی کوئی بھی صالح بنے گا تو اس کی نیکیوں میں سے ان والدین کو اجر ملتا رہے گا۔ اندازہ کریں 1000 نسل تک، 1000 نسلوں تک جو بھی نیک بنتا جائے گا، برا ہوگا اس کا نہیں ہے آپ کو صلہ، اس کے گناہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنی اولاد کو صالح بنایا، انہوں نے آگے تربیت کی یا نہ کی، لیکن اس طرح آگے چلتے ہوئے 1000 نسلوں تک کوئی بھی صالح آیا تو اس کے اعمال خیر میں سے اس اولین والدین کو کہ جنہوں نے اولاد کی تربیت کی تھی ان کو اجر ملتا رہے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ اب یہاں پہ 2 روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رسول خدا درود پڑھیں محمد و آل محمد، بیٹے کی سالگرہ ہے، تمہیداً 1-2 جملے عرض کر دوں۔ بیٹے کی سالگرہ ہے، بیٹی کی سالگرہ ہے، یا کوئی بھی امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، تحفہ دیا جاتا ہے، ہدیہ دیا جاتا ہے۔ تحفہ اور ہدیہ بیٹے کو دیا جاتا ہے، بیٹی کو، اولاد کو تحفہ، باپ کی طرف سے تحفہ، گفٹ، ہدیہ۔ اب سنیں رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو اچھی تربیت سے بہتر اور کوئی ہدیہ نہیں دے سکتا۔ سب سے بہتر ہدیہ جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ اگر اچھی تربیت دی یعنی احسان اچھی تربیت ہے، آپ اپنی اولاد پہ جو احسان کریں گے وہ اچھی تربیت۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک صحابی امام کے پاس تھا، امام علیہ السلام سے اس نے اجر کے لیے کوئی سوال پوچھا تھا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا مولا میرے والدین زندہ نہیں ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا اچھا تو اپنے بیٹے پر احسان کرو، اپنے بیٹے پر احسان کرو
جو ثواب میں ماں باپ پر احسان کرنے کے برابر ہے. یعنی جو تم اپنے والدین پہ احسان کرنا تھا اور والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو اپنے بیٹے پر احسان کرو. اس احسان کا اجر اتنا ہی ہے جتنا والدین پر احسان کرنے کا اجر ہوتا ہے. اور پہلی جو رسول خدا کی حدیث تھی, سب سے خوبصورت احسان کیا ہے اولاد پہ؟ ان کی اچھی تربیت کرنا, ان کی صحیح خطوط پر رہنمائی کرنا, ان کی تربیت کرنا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. پس عزیزان محترم, نہایت اہم یہ موضوع ہے, اور کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو پہلا عشرہ ہے, دہ اول ہے, اس کی اپنی برکات ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس کی برکات اور فضیلتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اس موضوع کو آپ کے سامنے مطرح کیا ہے. اور خواہش یہی ہے کہ ہم کچھ نیا سیکھیں اور اولاد کی تربیت کے بارے میں, اپنی تربیت کے بارے میں کچھ نکات سمجھ کے, سیکھ کے, اور ان پر عمل پیرا ہو کر ایک بہترین زندگی گزاریں. دین نے اس دنیا میں زندگی گزارنے سے منع نہیں کیا ہے. ایک خوبصورت حدیث ہے, مومن کے بارے میں مولا متقیان فرماتے ہیں, مومن اور دنیادار میں یہ فرق ہے کہ مومن دنیادار کی دنیا میں شریک ہوتا ہے, لیکن دنیادار مومن کی آخرت میں شریک نہیں ہوتا ہے. وہ رہتا ہے ان سب کے ساتھ, اور اس دنیا کی نعمتوں سے, یہاں کی لذتوں سے استفادہ کرتا ہے اپنے حدود کے مطابق, اعتدال کے مطابق, لیکن وہ اپنے دین کی رعایت کرتا ہے. لہٰذا ہم خدا سے یہ دعا کرتے ہوئے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ اس تربیت اولاد کے موضوع کو ہمیں ہضم کرنے کی اور اس کو پھر اپنی زندگی میں عملی کرنے کی ہمیں خدا توفیق عطا فرمائے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ تربیت کے حوالے سے جب نکات سنتے ہیں تو بعض لوگ اس طرح کے مایوسانہ کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ اتنا ممکن کہاں ہے, مصروفیات اتنی ہیں, اتنے ممکن نہیں ہیں. ایک بات یاد رکھیں, آپ میں سے جس کے اندر بھی دینی طرف باقی ہے ابھی تک, اور آپ اگر آج کوئی دینی کام انجام دے رہے ہیں تو یہ آپ کے والدین نے جو ابتدا میں آپ کو ماحول دیا تھا, یہ اس کا اثر ہے. آپ کی اولاد باقی نہیں رہے گی آپ کی طرح اگر آپ نے اسی طرح اپنی اولاد کو ماحول نہیں دیا. تو آپ کے والدین نے آپ کو بچپنے میں دینی ماحول دیا, آپ سے دعائیں پڑھوائیں, آپ سے پنجتن پاک کا ذکر کروایا, آپ کو قرآن کی صورتیں پڑھائیں, آپ کو دعائیں پڑھائیں, آپ کے زبان سے تکرار کروایا, بے شک ایک طوطے کی طرح آپ سے دعائیں رٹوائیں, لیکن آپ کو اس دینی ماحول کے اندر رکھا ہے. اور آج اگر آپ کاروباری مصروفیات کی وجہ سے اپنی اولاد کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہے تو پھر مطمئن ہو جائیں, آپ اپنی اولاد کو بے دین بنا رہے ہیں. پھر آپ کی طرح نہیں بنیں گے وہ, کیونکہ آپ کے پیچھے تو آپ کے والدین کا خون پسینہ ہے, ان کی پاکیزگی ہے, ان کا وقت ہے جو انہوں نے آپ کو دیا ہے. اور اگر آپ آج اپنی اولاد کو وقت دے کر ان کی تربیت نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا, رک جائے گا آپ تک. درود پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم, مراحل تربیت پر ہم آج سے بات کریں گے. پہلا مرحلہ تربیت کا, آغاز تربیت کہاں سے ہوتا ہے, کب سے تربیت شروع کی جاتی ہے؟ عموماً معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے 8-9 سال 10 سال تو اب ذرا بیٹھ کے اس کی تربیت شروع کی جاتی ہے کہ اب اس کی تربیت کرنی ہے. کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ تربیت کی عمر ختم نہیں ہوتی, انسان کی کسی بھی عمر میں کسی بھی مقام پہ تربیت ہو سکتی ہے, لیکن آئیڈیل جو تربیت جس کو ہم نے بیان کرنا ہے, آج جو ہم بیان کر رہے ہیں مراحل تربیت, وہ ہم آئیڈیل صورت سے بیان کر رہے ہیں کہ بہترین تربیت کون سی ہے. تو اس میں جو آج سے ہم بیان کریں گے, جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی, جن جوانوں کی, جن بچیوں کی, یا جن کی ابھی ابھی شادی ہو چکی ہے, پہلے مرحلے سے تو وہ استفادہ کریں گے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی. یہ جو پہلا مرحلہ تربیت بیان کرنے لگا ہوں, بعض اوقات اس میں کچھ خطرے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. لوگ اس پہلے مرحلے کو سن کر
اور کچھ دوسرے رستوں کی طرف جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن پنجاب میں اب مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہلی بیوی کی اجازت کے ساتھ ساتھ سرکاری جو اصلاحی کمیٹی ہے اس کی اجازت بھی ضروری ہے، ورنہ ابھی تک لاہور میں 2 بندوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، 11 ماہ کی اور 10 ماہ کی، دوسری شادی کرنے کی وجہ سے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ مرحلہ اولا، پہلا مرحلہ جو رسول اللہ نے بھی کہا اور مولا متقیان نے بھی، تربیت اولاد اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب تمہارے رشتے کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جب تمہارے لیے رشتہ تلاش کیا جاتا ہے تو تربیت اولاد کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ مولا متقیان نے جناب محمد حنفیہ سے کہا، جناب عقیل سے کہا اپنے بھائی سے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ شادی کروں تو کسی شجاع قبیلے میں میرے لیے رشتہ تلاش کروں، یعنی کوالٹی بتا رہے کہ اس طرح کی کوالٹی کی خاتون چاہیے۔ اور جنگ جمل میں جو مرکز تھا جس کی وجہ سے جنگ بہت عروج پہ تھی، بہت گرمی میں تھی، وہ جمل وہ اونٹ تھا جس کے گرد سب لوگ لڑ رہے تھے، تو مولا علی نے جناب محمد حنفیہ کو بھیجا کہ حملہ کرو اور اونٹ کو گراؤ، جب تک اونٹ نہیں گرے گا لوگ لڑتے رہیں گے۔ تو محمد حنفیہ نے 2 سے 3 دفعہ حملہ کیا لیکن اونٹ تک پہنچ نہیں سکے، اور پھر مولا نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور امام حسن علیہ السلام نے پہلے ہی حملے میں جا کے اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے، اور اس کے بعد جنگ ختم ہوئی۔ تو محمد حنفیہ ذرا پریشان ہو گئے کہ میں نہیں کر سکا، بھائی حسن نے کر لیا۔ تو مولا علی نے کہا محمد حنفیہ پریشان مت ہو، اس میں قصور تمہارا نہیں ہے، حسن کی ماں زہرا تھی اس لیے حسن یہ کام کر سکا ہے۔ کہا تمہارا باپ علی ہے لیکن تمہاری ماں زہرا نہیں ہے۔ کہا یہ حسن میں صفت یاد رکھیں۔ آغاز تربیت، پہلا مرحلہ تربیت کا وہ انتخاب زوجہ کا ہے کہ آپ کس قسم کی عورت سے شادی کرتے ہیں، یا بچی کی شادی کس قسم کے مرد سے کی جا رہی ہے۔ اب روایت ملاحظہ فرمائیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں انسان کی رفیقہ حیات، انسان کی زوجہ گلے میں ڈالے جانے والے توق کی طرح ہے۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کس طرح کا توق پہننا چاہتے ہو، لعنت کا توق پہننا چاہتے ہو یا رحمت کا توق پہننا چاہتے ہو، کس طرح کا توق پہننا چاہتے ہو، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح ایک اور مولا متقیان کی حدیث ہے، مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کم عقل اور بیوقوف عورت کے ساتھ شادی کرنے سے بچو، کم عقل اور بیوقوف عورت سے شادی کرنے سے بچو، کیونکہ زندگی اس کے ساتھ مصیبت اور درد سر ہے اور اس سے پیدا ہونے والے بچے تباہ ہو جائیں گے۔ یہ انتخاب زوجہ یا انتخاب شوہر۔ اب آتے ہیں رسول خدا کی حدیث پہ، ایسا نہ خواتین پریشان ہو جائیں کہ دونوں حدیثیں انتخاب زوجہ پہ آ رہی ہیں۔ رسول خدا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے متقی شوہر کا انتخاب کرو، اپنی بیٹی کے لیے متقی شوہر جس کے دل میں خدا کا خوف ہے اس کا انتخاب کرو۔ کیوں؟ اگر تمہاری بیٹی کو پسند کرے گا تو اس کو سر کا تاج بنا لے گا، اور اگر پسند نہیں کرے گا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ اگر نہیں بھی پسند کرے گا، تمہاری بیٹی کو ناپسند بھی کرے تو خوف خدا کی وجہ سے اس کو اپنے ظلم کا شکار نہیں بنائے گا۔ یہ معیار ہے۔ اب ایک بڑی مشکل تاریخ انسانیت میں رہی ہے، آج کا نہیں مسئلہ یا لاہور کا نہیں مسئلہ، یہ تاریخ انسانیت کا ماضی میں بھی رہا ہے، آج بھی ہے، اور اگر عقل انسانی نے ترقی نہیں کی تو آگے بھی اسی طرح رہے گا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ شادی بیاہ کے موضوع پر وہ ہے انسان قوم اور برادری کی قید میں ہوتے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ شادی کرنی ہے برادری میں کرنی ہے، اپنی قوم میں کرنی ہے، اپنے قبیلے میں کرنی ہے، بے شک کسی بیوقوف عورت سے ہی کرنی پڑے،
بے شک بے دین جوان کو اپنی بیٹی پاک و پاکیزہ اور متقی صاحب تقوی بیٹی کو بیاہ دیں گے، برادری کا ہے، قبیلے کا ہے، خاندان کا ہے، بے دین ہے تو دے دیں گے، لیکن متقی پرہیزگار قبیلے کا نہ ہو تو نہیں دیں گے۔ بیٹے کے لیے متقی اور پرہیزگار خاتون کو بیاہ کے نہیں لائیں گے، صرف اس وجہ سے کہ برادری کی نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ قبیلے کی نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ خاندان کی نہیں ہے۔ یہ رہا ہے، تاریخ میں رہا ہے، یہ انبیاء نے اس چیز کو توڑا ہے، انبیاء نے توڑا ہے اس چیز کو۔ قرآن مجید نے بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کے آئے اور مدین آ گئے، مدین پہنچے ہیں، اور مدین ابھی ایک نیا جوان بالکل جس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، بس یہ کہ جناب شعیب کی بیٹیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لائی ہوئی تھی۔ وہاں پہ باقی جو چرواہے تھے وہ پانی پلانے نہیں دیتے تھے، وہ انتظار میں تھی۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا آپ کیوں بیٹھی ہیں؟ کہا وہ جب تک سب پانی پلا نہیں لیتے وہ ہمیں ہمارے جانوروں کو پانی پلانے نہیں دیتے۔ تو حضرت موسیٰ آگے بڑھے، کنویں سے پانی نکال کے ان کے جانوروں کو پلایا۔ یہ دونوں واپس اپنے گھر اپنے باپ کے پاس پہنچی، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ تو چونکہ روزانہ جس ٹائم سے آتی تھی وقت سے پہلے پہنچی، تو پوچھا آج وقت سے پہلے کیسے؟ بتایا کہ ایک جوان آیا تھا، اس نے ہمارے جانوروں کو پہلے پانی پلایا۔ تو حضرت شعیب نے پوچھا کون جوان؟ کہا جانتے ہم اسے نہیں ہیں، لیکن پاکیزہ جوان ہے، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا لیکن ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، پاکیزگی کی گواہی دی۔ تو حضرت شعیب نے کہا پھر اسے بلاؤ تاکہ ہم اسے کچھ اجرت دے سکیں، تاکہ اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ بلا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو آپ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے، انہوں نے پہچان لیا، لیکن علاقوں کا ڈیفرنس تھا، خاندانوں کا ڈیفرنس ہے، دوسرے علاقے سے دوسرے ملک سے آئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آفر کی موسیٰ علیہ السلام کو، کہا اگر تم اتنے سال میرے گھر میں رہ کر خدمت کرو، میرے کام کاج میں میری مدد کرو، تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے قبول کیا تو اپنی بڑی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ کوئی برادری، کوئی قوم قبیلہ نہیں، حالانکہ حضرت شعیب کا قوم، ان کا قبیلہ، ان کی برادری موجود تھی، اور موسیٰ ان کی برادری سے باہر کے تھے، لیکن جب بیٹی نے گواہی دی کہ وہ نیک ہے، شجاع ہے، اور اس کی پاکیزگی کی گواہی بیٹی نے دی، تو جناب شعیب علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھا کے بیٹی کی پٹائی نہیں کی کہ تو کسی جوان کے بارے میں رائے دے رہی ہے، کسی جوان کی پاکیزگی کی اور اس کے کردار کی رائے دے رہی ہے، اٹھا کر پٹائی نہیں کی ہے، موقع دیا ہے۔ اور ظاہر بیٹی کی تربیت کی تھی تو انہیں اپنی تربیت پہ اعتبار بھی تھا، خبر بھی تھی، اور بس جب موسیٰ سے ملے تو موسیٰ کی شناخت بھی کر لی حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ تو جب شناخت ہو گئی، تقویٰ موجود پایا، تو پھر برادری والے قید میں شعیب علیہ السلام نہیں آئے، ہم لوگ آ جاتے ہیں آسانی سے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دوسرا واقعہ، برادری دنیا میں قوم قبیلے کے بارے میں آج بھی اس دور 2019 میں بھی، اس 21ویں صدی میں بھی یہ حال ہے۔ سب سے سخت جو ہیں وہ عرب ہیں، عرب قومیت کے بارے میں، قبیلے کے بارے میں سخت ہیں۔ ایک ہم نے علم نحو جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں ہمیں ایک مثال بتایا گیا کہ عرب کتنے سخت ہیں قوم قبیلے کے بارے میں۔ ایک خاتون، ایک آدمی کو ایک خاتون سے محبت ہوئی اور اس نے اب شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن قبیلہ ایک نہیں تھا اور وہ دیتے ہی نہیں تھے اپنے قبیلے کے علاوہ۔ تو اس نے خود کو ان کے قبیلے کا ظاہر کر دیا، جا کے وہاں رہنے لگا۔ تو ان کے عرب کے اندر زبان، عرب چونکہ عربی زبان بہت وسیع ہے،
تو زبان میں کچھ الفاظ کا فرق ہوتا ہے جس سے وہ اپنے قبیلے کے بارے میں پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہے یا ہے۔ خیر اس نے اس قبیلے میں زندگی گزاری اور جب کچھ عرصہ رہا اور اعتبار آ گیا کہ اسی قبیلے کا ہے، جا کے رشتہ دیا اور اس کی شادی ہو گئی اس خاتون سے۔ شادی کے بعد ان کی اولاد ہوئی، 4-5 بچے ہوئے، ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ ایک دن اس کی بیوی چولہا جلاتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے عربی زبان میں اس سے پکارا۔ اس حالت میں عورت بیٹھی ہو تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس نے لفظ استعمال کیا اپنے قبیلے والا۔ جو ہی اس نے لفظ استعمال کیا تو عورت نے سر پیٹنا شروع کر دیا اور بھاگ گئے اپنے میکے کی طرف دوڑتے ہوئے، جا کر رونا دھونا شروع کر دیا، واویلا کیا، کہا آپ نے میری شادی کسی اور قبیلے کے مرد کے ساتھ کی ہے، 5 بچے ہو چکے ہیں۔ پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میں اس طرح بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے وہ لفظ استعمال کیا جو فلاں قبیلہ استعمال کرتا ہے، ہمارے قبیلے میں تو یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ اس قدر سخت ہے عرب، اس قدر سخت قومیت کے بارے میں۔ انہی عرب کے درمیان رسول خدا تشریف لائے تھے اور آپ نے آ کر جو کیا ہے، اس عربیت کی قومیت اور قبیلے کے بت کو جو توڑا ہے۔ اصحاب الصفہ مکہ سے ہجرت جب اللہ کے نبی نے کی، مدینہ آ گئے تو بہت سارے اصحاب تھے جن کا کسی نے گھر کرائے پہ لے لیا، کسی کو کسی انصاری نے گھر دے دیا، کسی نے گھر خرید لیا، کسی نے کاروبار شروع کیا۔ کچھ جو تھے صحابہ غریب مفلس، وہ نہ گھر خرید سکتے تھے نہ کاروبار کے لیے سرمایہ تھا، تو ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک جگہ بنا دی گئی جس کو صفہ کہتے تھے۔ وہ لوگ وہاں رہتے تھے، اصحاب صفہ جن کو کہتے تھے۔ ایک واقعہ ان کے ضمن میں یاد آ گیا، عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت جعفر طیار جو مولا علی کے بڑے بھائی ہیں، یہ اصحاب صفہ بیچارے، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہوتا تھا، پہننے کے لیے بھی ایک آدھ لباس ہی ہوتا تھا، اور بھوک بھی بڑی لگتی تھی، جوان تھے سارے۔ تو جناب ابو ہریرہ کہ جو اہل سنت کے ہاں مشہور معروف ہیں، صحیح بخاری کے اندر ان کی اپنی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ، ہم اصحاب صفہ کو، ہمیں چونکہ بھوک بھی بیچاروں کو لگتی تھی، ہمیں سب سے زیادہ کھانا کھلانے جعفر طیار لے کر جاتے تھے اپنے گھر، اور ہمیں بھی پتہ ہوتا تھا کہ جعفر نرم دل ہیں تو یہ لے کے جائیں گے، تو ہم اکثر ان کے سامنے جا کر ان سے پوچھتے تھے کہ فلاں جو ڈش ہے اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، تو وہ ہمیں لے کر جاتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے۔ یہ اصحاب صفہ۔ اب اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی حبشہ کا رہنے والا حبشی ہے، کالا، ہونٹ بڑے بڑے اور کالا، نام اس کا ہے جویبر، اور شرارتی بہت زیادہ تھا۔ یہ جو ہم صحابہ کے واقعات میں سے ملتا ہے، بہت شرارتی تھے، ان کے چٹکلے اور ان کی شرارتیں مشہور ہیں، کسی اور موقع پہ اگر اس موضوع پر بات ہو تو وہاں سنائیں گے۔ ایک دن جویبر بیٹھا ہے، رسول اللہ نے کہا جویبر یا رسول اللہ، اصحاب الصفہ میں سے جویبر یا رسول اللہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ جویبر نے کہا یا رسول اللہ اس حالت پہ کون مجھے بیٹی دے گا، نہ گھر ہے، یا ہم اپنے الفاظ میں کہتے یا رسول اللہ نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ شکل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا قد میں بھی نہ چھوٹا تھا، یعنی لمبے قد کا نہیں تھا، حبش والے لمبے قد کے ہوتے ہیں، یہ قد میں بھی چھوٹے تھے ساتھ۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، کیوں نہیں دیں گے، شادی تمہاری ہوگی، جاؤ جا کر زلفہ کا رشتہ مانگو۔ یا رسول اللہ کس کا؟ زلفہ کا۔ کون زلفہ؟ مدینے کا جو سب سے امیر تاجر ہے اس کی بیٹی، جو اپنی ذہانت اور شکل و صورت میں مدینے میں مشہور ہے، بہت سارے مدینے کے جوان اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، دولت مند باپ کی بیٹی ہے اور شکل و صورت بھی اچھی ہے، اور ساتھ میں اس کی ذہانت کے بھی چرچے ہیں۔ اب جویبر کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جا کر زلفہ کا رشتہ لے کر جاؤ۔ اب رسول اللہ کا حکم تھا، چلا آیا بیچارہ، اب ان کے گھر پہنچا، بیٹھک میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب اس کا باپ، میں اگر آج کی زبان میں کہوں تو چونکہ تاجر تھا، بزنس مین تھا،
تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بزنس کی باتیں ہو رہی تھی، لاکھوں کی ہزاروں کی باتیں چل رہی تھی، درہم و دیناروں کے سودے ہو رہے تھے، یہ بھی بیٹھ گیا جا کے مسکین۔ جب وہ فارغ ہوئے باقیوں سے تو اس سے پوچھا خیریت کسی کام سے آئے تھے؟ کہا رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اب تاجر ہو اور بیچارہ اصحاب صفہ میں سے کوئی جوان آئے جو عموماً بھوکے بھی ہوتے ہیں، کھانا بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، تو اس کے ذہن میں یہی آیا کہ شاید کوئی کمک کی ضرورت ہوگی، یا آج کی زبان میں کہے تو چندے کے لیے شاید آیا ہو۔ کہا میں کچھ کمک کرتا ہوں۔ کہا نہیں، کسی اور کام کے لیے بھیجا ہے۔ کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ کہا وہ آپ کی بیٹی سے، آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے کہا ہے۔ اچھا کس کا رشتہ ہے؟ میرا۔ اب مدینہ، یہ عرب، وہ حبشہ کا قد چھوٹا، اصحاب صفہ میں سے، نہ مال نہ دولت، گھر کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے زلفہ کے باپ نے کہا تم جاؤ، میں خود آ کے رسول اللہ سے بات کروں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ مجھے رسول اللہ نے تمہاری بیٹی کے ساتھ رشتے کے لیے بھیجا ہے، تو پردے کے پیچھے اندر کمرے میں اس کی بیٹی نے سن لی اس کے جملے کو۔ اب اس کے باپ نے کہا نا تو تم جاؤ، میں آتا ہوں رسول اللہ سے خود بات کروں گا۔ اندر سے بیٹی نے آواز دی بابا مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اس نے کہا بیٹی تم نے اسے دیکھا نہیں ہے ابھی تک۔ اس نے کہا بابا رسول اللہ نے دیکھا ہے، مجھے رسول اللہ کی آنکھوں پہ اعتماد ہے۔ اندر گیا، جا کر کہا بیٹی حبشی ہے، چھوٹے قد کا ہے، اصحاب صفہ میں سے ہے۔ اس نے کہا بابا اگر رسول اللہ نے اسے بھیجا ہے نا میرے ساتھ رشتے کے لیے، تو ہمارا نبی وہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ زہاں زعیم بھی تھی نا، کہا میرے باپ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ وحی کے علاوہ بولتے نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے میرے لیے یہ بھیجا ہے رشتے کے لیے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا ہمسر یہی ہے۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اب تاجر تھا باپ، اس نے بھی ایک مکان لے کے ان کو رخصت کر دیا۔ 3 راتیں مسلسل، ساری رات جویبر سجدے میں رہا۔ رسول خدا تک شکایت آ گئی کہ 3 راتیں مسلسل سجدے میں ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے۔ پوچھا جویبر کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس بندے کے ساتھ کہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، خدا نے میرے اوپر کتنی رحمت کی ہے کہ مجھے مدینے میں ایک بڑے کے خاندان کے اندر میری شادی ہو گئی۔ توڑ دیا اللہ کے نبی نے برادری اور قبیلے کے اس بت کو۔ جویبر سے زلفہ کی شادی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یاد رکھیے گا آج بھی یہ بت موجود ہے، آج بھی یہ بت ہے، برادری کے بت میں پھنسے ہوئے ہیں، قبیلے کے بت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نہ بیٹے کے لیے مطلوبہ کردار کی حامل بچی ڈھونڈی جائے، لیکن برادری کی قید اور شرط ساتھ لگا کے نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہاں فقط اور فقط ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک صاحب عزت و کرامت وہ ہے کہ جو تم میں سے زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ باقی قبائل صرف تعارف کے لیے ہیں، آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے ہیں، شادی بیاہ کے لیے نہیں ہے۔ شادی بیاہ کی شرط نہیں ہے قبائل میں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، جن جوانوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی وہ تیاری کریں اس بات کے لیے۔ آپ کی اولاد کی تربیت کا آغاز انتخاب زوجہ سے ہے۔ آپ کے لیے کس قسم کی بیوی کا انتخاب کیا جا رہا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، آج کے دور میں بھی یہ رائج ہے، اگر تم کسی لڑکی سے شادی کرو گے حسن اور دولت کے لیے تو نہ تمہیں حسن نصیب ہوگا نہ دولت ملے گی، لیکن اگر تم دین اور ایمان اور کردار دیکھ کر شادی کرو گے تو تمہیں دولت بھی دی جائے گی اور تمہیں حسن بھی نصیب ہوگا۔ اگر حسین دیکھ کر، حسن دیکھ کر، سفیدی دیکھ کر، رنگت دیکھ کر، نین نکوش دیکھ کر
خاتون کو بیاہ کر گھر لے آئے، لانے کے بعد پتہ چلا کہ زبان بہت زہریلی ہے، 3 مہینے نہیں گزریں گے کہ وہ حسن نظر ہی نہیں آئے گا اس زہریلی زبان کے سامنے۔ لیکن اگر صاحب کردار، باسیرت اور صاحب دین، ایمان کی حامل اگر زوجہ ہو تو پھر خدا کہتے ہیں نا، حسن آنکھوں میں، دیکھنے والے کی آنکھوں میں ہوتا ہے، نہ کہ سامنے والے کے بدن میں یا اس کے چہرے میں۔ میں عموماً دوستوں کو ایک مثال دیتا ہوں، حسن کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی جوان کسی بھی بیٹے سے پوچھیں تو اس بیٹے کو اپنی ماں دنیا کی حسین ترین عورت لگتی ہے، بے شک اس کی ماں کالی ہو، بے شک اس کی ماں کسی بھی صورت کی حامل ہو، لیکن بیٹے کے لیے حسین ترین عورت ہے وہ دنیا کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس ماں کی ممتا دیکھی ہوئی ہے، اس نے ماں کی محبت دیکھی ہوئی ہے، اس نے ماں کا دل دیکھا ہوا ہے جو تڑپتا ہے اپنے بچے کے لیے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہے، اگر حسن اور دولت دیکھ کر انتخاب کیا زوجہ کا تو پھر کچھ ہی عرصے میں نہ دولت نہ حسن، لیکن اگر سیرت و دین دیکھ کر شادی کی ہے تو کچھ ہی عرصے میں تمہیں دولت بھی خدا عطا کرے گا اور تمہاری آنکھوں میں وہ توانائی، وہ انرجی آ جائے گی کہ وہی عورت تمہیں دنیا کی حسین ترین عورت لگے گی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ تو ان جوانوں سے ہو گئی بات کہ جنہوں نے ابھی تک شادی جن کی نہیں ہوئی، وہ بچیاں جن کے ابھی تک شادی نہیں ہوئی، انتخاب زوجہ، انتخاب شوہر سے ہی بچوں کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے، لہٰذا ان معیارات کو فالو کریں۔ اب جو باقی افراد ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے، جن کے لیے یہ آپشن نہیں ہے، ان کا کیا؟ کل عرض کیا، تربیت کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے مربی بن جائیں، میاں بیوی دونوں، اور ہو سکتا ہے، میں 2 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ تربیت کی ہے شوہر کی، امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفیر کو بھیجا بصرہ، آواز بلند صلوات۔ بصرہ روانہ کیا ہے جناب سلیمان کو، سلیمان کی زوجہ بھی بصرہ گئی ہیں۔ بصرہ میں جب سلیمان کو گرفتار کر لیا، امام حسین کے سفیر کو گرفتار کر لیا، تو ان کی بیوی حاملہ تھی جو بصرے میں جس کی بچے کی ولادت ہوئی ہے، ان کو پناہ دی ہے، مچھیروں کا محلہ تھا، اہل بیت کے ماننے والے تھے، اس محلے میں پناہ دی۔ اب جس گھر میں پناہ دی ہے وہاں حالت کیا تھی؟ جو خاتون خانہ ہے، جو خاتون تھی وہ دلیر اور شجاع تھی، لیکن اس کا جو میاں تھا وہ انتہائی ڈرپوک تھا، یعنی وہ تو سوئی چبھنے سے بھی ڈرنے والا تھا، جبکہ بیوی اس کی بہت بہادر تھی، یعنی بالکل ہی متضاد طبیعت کے حامل تھے دونوں، بیوی بہادر، شجاع، شیر دل، اور شوہر کمزور، ڈرپوک، بہت ہی ڈرپوک۔ لیکن اس بیوی نے کیا کیا؟ اس شوہر کو بار بار مشکلات میں ڈال دیتی تھی۔ سلیمان کی بیوی اور اس کے بچے کو بچانے کے لیے اپنے شوہر کو آمادہ کروایا، حتیٰ اسی کمزور دل شوہر کو تیار کروایا اس عورت نے کہ بصرے سے جو قافلہ جا رہا ہے امام حسین کی مدد کے لیے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ یہ خود اتنا دلیر نہیں تھا، لیکن وہ بیوی کے بار بار کہنے اور بیوی کے سمجھانے اور احساس دلانے پر یہ تیار ہو گیا، اور اسی حملے میں زخمی بھی ہو گیا۔ جب زخمی ہو کے آیا وہاں بھی بیوی سے کہتا ہے اب راضی ہو؟ مجھے زخمی کروا دیا ہے۔ کہتی ہے بالکل نہیں۔ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تم مجھے شہید کروا کر ہی تمہیں سکون ملے گا۔ تو وہ بھی خوشی میں کہتی ہے میں کیوں نہیں، اگر تم شہید ہو گئے تو میں خود پر فخر کروں گی کہ میں کسی شہید کی بیوہ ہوں۔ لیکن یہ اس بزدلی سے اس کو اس حد تک پہنچا دیا کہ بصرہ کے دروازے پر جب باقی شیعوں نے وہاں پر حملہ کیا دروازے پہ تلواریں لے کر،
تو یہ بزدل جو پہلے بزدل ہوتا تھا یہ بھی تلوار لے کر حملہ کرنے والوں کے ساتھ تھا. یہ سارا کریڈٹ اس کی بیوی کو جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے مربی بن جائیں. اگر بیوی تربیت یافتہ نہیں ہے تو شوہر مربی بن جائے, اگر شوہر نہیں ہے تو بیوی بن جائے, دونوں نہیں ہے تو دونوں کسی مربی کے سامنے حاضر ہو جائیں تاکہ اصلاح ہو, تاکہ تربیت ہو. دوسرا واقعہ کہ جہاں پر بیوی نے شوہر کو بلندیوں تک پہنچا دیا وہ جناب زہیر ابن قین ہیں جو شہدائے کربلا میں سے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے زہیر ابن قین کو دعوت دی, بلایا. مکہ سے جب نکلے تو زہیر کوشش کر رہا تھا کہ امام حسین سے سامنا نہ ہو, اس لیے جہاں امام حسین سٹاپ کرتے تھے, جہاں وقفہ کرتے تھے, تو زہیر اس سے ایک مقام آگے جا کے سٹاپ کرتا تھا. لیکن ایک جگہ ایسا ہوا کہ دونوں ایک ہی منزل پر قیام ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے زہیر کو بلوایا, یہ کھانا کھا رہا تھا. جو ہی پتہ چلا امام حسین نے بلایا ہے تو اس کے ہاتھ میں جو نوالا تھا وہ گر گیا, اور آنے والے سے کہا آپ جائے میں جواب بھجواتا ہوں. زہیر ابن قین کی بیوی نے پوچھا کیا مطلب, حسین ابن علی نے بلایا تم نہیں جاؤ گے؟ تو زہیر ابن قین نے خدشات بتائے کہ حسین ابن علی کی دعوت ایسی ہے کہ اگر میں اس دعوت پہ جاؤں تو حکومت کے خلاف جانا پڑے گا, پھر نہ میرا مال محفوظ ہوگا, نہ میری جان محفوظ ہوگی, نہ میرا ناموس محفوظ ہوگا. اب یہاں اس کی بیوی نے اس کو سمجھایا, اور جب زہیر پس و پیش کر رہا تھا تو اس کی بیوی نے ایک جملہ کہا, اس جملے کی وجہ سے زہیر گیا امام حسین کے پاس. اس کی بیوی نے کہا کہ زہیر تم اگر نہیں جاؤ یا جاؤ, دونوں صورتوں میں یہ بات تاریخ میں لکھ دی جائے گی کہ فرزند زہرا نے زہیر کو بلایا تھا اور زہیر نہیں گیا, کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, اور اگر تاریخ میں یہ لکھ دیا جائے کہ زہیر ڈر کی وجہ سے نہیں گیا تھا تو یاد رکھنا زہیر, اس کے بعد جب کبھی ڈر کی مثال دی جائے گی تو چوہے کی جگہ زہیر کا نام لیا جائے گا. جب یہ جملہ کہا تو لرز گیا زہیر اور اٹھ کے چلا گیا امام حسین کے پاس. اور امام حسین سے ملنے کے بعد جو اس کی حالت بدلی ہے, خوش و خرم واپس آیا ہے, اور آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں اب سامان وغیرہ باندھو, تم کوفہ چلی جاؤ, میں حسین کے پاس جا رہا ہوں. یعنی یہ جو زوجہ باعث بنی ہے اپنے شوہر کی ہدایت کی. تو یاد رکھیے گا جتنے بھی یہاں پہ والدین ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے کے مربی بن سکتے ہیں. جس کو جتنا علم ہے وہ دوسرے کی تربیت کرے. اگر دونوں ہی ماشاءاللہ ہیں تو پھر دونوں کسی مربی کے سامنے حاضر ہو جائیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد کو. بس یہ تربیت کا پہلا مرحلہ ہے. کل انشاءاللہ ہم تربیت کے دوسرے مرحلے پر جو انتہائی اہم مرحلہ ہے, اور اس کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کو بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے, اور ایک بہت حیران کن حدیث ہے, اور انشاءاللہ کل اس کو ہم کھولیں گے. مولا متقیان نے فرمایا السعید سعید فی بطن امہ, سعادت مند ماں کے پیٹ سے سعادت مند ہوتا ہے. والشقی شقی فی بطن امہ, اور شقی ماں کے پیٹ سے ہی شقی ہوتا ہے. کل انشاءاللہ اس حدیث کو کھولنا ہے, اور حمل کے دوران میں بچے کی تربیت کیسے کی جاتی ہے اس پر انشاءاللہ ہم نے کل دوسرا مرحلہ وہ بیان ہوگا. عزیزان محترم, آج 2 محرم وہ دن ہے کہ جس دن سید الشہداء کربلا کی زمین میں وارد ہوئے ہیں. جناب ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول خدا حجرے میں تھے اور مجھے کہا تھا کہ کسی کو بھی اندر نہ آنے دوں, کیونکہ جبریل آئے ہوئے تھے اور آپ رسول خدا سے بات کر رہے تھے. کہتی حسین اس وقت چھوٹے تھے, تو حسین آئے اور آ کر نانا کے حجرے کی طرف جانے لگے. میں نے روکا تو حسین رونے لگے. جو ہی حسین کی رونے کی آواز سنی
رسول خدا حجرے سے باہر آ گئے تو میں نے بتایا حسین آنا چاہ رہا تھا تو میں نے روکا کیونکہ آپ نے منع کیا تھا. آپ نے کہا حسین کو مت روکو, حسین کو آنے دو. حسین کو اپنے ساتھ لے کر رسول خدا اندر گئے, حسین کو گود میں بٹھائے. جبریل بیٹھے ہوئے, پیار کیا, حسین کو خاموش کرایا. جبریل نے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ آپ حسین سے بہت محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں جبریل میں حسین سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. کہا یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کو دشت نینوا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس زمین کی مٹی آپ کو دکھا دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں جبریل دکھاؤ. کہتے جبریل نے پر پھیلایا اور کربلا کی مٹی لا کر رسول خدا کو دی. ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ نے وہ مٹی مجھے دی اور دے کر کہا ام سلمہ اس مٹی کو محفوظ رکھنا, جس دن اس مٹی کو خون میں بدلا دیکھو تو سمجھ جانا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا. ایک مقام پہ پہنچے تو وہ مقام ایسا تھا کہ نہ ہی آبادی تھی نہ ہی وہ پانی قریب تھا. ایک عجیب سا چٹیل میدان, بیاب و گیا, وحشت اس میدان سے محسوس ہو رہی تھی. امام نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ جو کوفہ کے اصحاب تھے آس پاس کے رہنے والوں میں سے کسی نے کہا مولا اس کو شط الفرات کہا جاتا ہے. امام نے کہا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو طف بھی کہا جاتا ہے. پوچھا کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ یعنی سید الشہداء کو کسی اور نام کی تلاش تھی. کہنے والوں نے کہا مولا اسے کرب و بلا کہتے ہیں. جو ہی کربلا کا لفظ سنا امام حسین نے اپنی زبان پر ایک کلمہ جاری کیا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا عباس یہیں پر ہمارے قافلے کو اتارو, اب یہی ہمارا مسکن بننا ہے. سوال پوچھا اس بے دشت آب گیا میں یہاں پر؟ کہا یہیں پر, یہی وعدگاہ ہے, یہی وہ زمین ہے. امام حسین نیچے اترے, کچھ مٹی کو ہاتھ میں لے کر سونگ کر کہا ہاں بالکل یہ وہی جگہ ہے جس کی نانا نے خبر دی ہے. کہا میں نے دادی ام سلمہ کے پاس اسی زمین کی مٹی دیکھی تھی جس سے وہی خوشبو آ رہی تھی جو آج اس مٹی سے آ رہی ہے. عزادارو بس کچھ الفاظ میں اس دشت نینوا کا ایک مکالمہ جو لفاظی ہے لیکن حقیقت کی ترجمانی کرتی ہے, بس وہ لفاظی اور اس مکالمے کو آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آئے حسین ابن علی دشت نینوا میں اترے, کربلا کی زمین پوچھتی ہے اے حسین کہاں؟ کہا آباد کرنے کے لیے آیا ہوں تجھے. دشت کربلا کہتی ہے حسین اس زمین پر آج تک کوئی آ کر نہیں رہا ہے, جو بھی یہاں سے گزرا ہے روتا ہوا گزرا ہے. انبیاء یہاں سے روتے ہوئے گزرے ہیں, نوح پیغمبر روتے ہوئے گزرے ہیں, ابراہیم روتے ہوئے گزرے ہیں. آپ یہاں بسنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا ہاں میں تجھے آباد کرنے کے لیے آیا ہوں. دشت نینوا کی صدا آتی ہے حسین میں پانی سے آباد ہونے والی زمین نہیں ہوں. حسین نے کہا میں بھی تجھے پانی سے آباد نہیں کرنے آیا, ہم تجھے اپنے خون سے آباد کریں گے. اے کربلا کی زمین کس کس خون سے تجھے آباد کریں گے؟ ہم تیرے اوپر حبیب جیسے بوڑھے کا خون بھی نچھاور کریں گے, تیرے اوپر عباس جیسے زری کا خون بھی نچھاور ہوگا, اکبر جیسے جوان کا خون بھی نچھاور ہوگا. اگر تو آباد نہیں ہونے والی تو تجھے آباد کرنے کے لیے 6 مہینے کے اصغر کا خون بھی تجھے آباد کرنے کے لیے کافی ہوگا. عزادارو یہی وہ زمین ہے. بس 2 جملے عرض کروں, یہی وہ زمین ہے. یہاں پہنچانے کے بعد کچھ دن گزرے ہیں, عمر سعد کا لشکر پہنچا ہے تو جناب حر عمر سعد کے پاس پہنچا اور کہا اے عمر کیا تم واقعی حسین سے جنگ کرو گے؟ عمر سعد نے کہا بالکل جنگ کریں گے, اور ایسی جنگ کریں گے کہ نہ سر سلامت رہیں گے نہ دھڑ سلامت رہیں گے. یہاں سے حر واپس آیا ہے اور سوچنا شروع کر دیا ہے. حر کی حالت تبدیل ہونی شروع ہو گئی ہے. یہاں تک کہ شب عاشور گزری ہے,
صبح عاشور حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، جانے کے لیے چل پڑا۔ اس کے بھائی نے دیکھ کر کہا حر کہاں؟ کہا میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ بھائی کہتا ہے میں بھی ساتھ آ جاؤں؟ کہا آؤ۔ غلام نے دیکھا حر جا رہا ہے، کہا کہاں؟ کہا حسین کی طرف۔ ہم بھی آئیں؟ آ جاؤ۔ بیٹا بھی ساتھ آیا، چھوٹا سا قافلہ بنا کر امام حسین کی طرف آیا۔ دور سے چند سوار آتے دکھائی دے رہے تھے۔ عرب میں اگر کسی کی طرف گھوڑوں پر سوار ہو کر تیزی سے جاتے ہیں تو یہ حملہ تصور ہوتا ہے، لیکن اگر حملہ نہیں کر رہے تو اس کے لیے گھوڑے کی زین کو الٹا کیا جاتا ہے۔ اس سے اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ حملہ کرنے نہیں آ رہے۔ کسی نے کہا مولا حسین سے لگتا ہے کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے؟ امام نے کہا نہیں، گھوڑے کی زین الٹی ہے، یقیناً کوئی پلٹ کے واپس آ رہا ہے یا پناہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ قریب پہنچا تو حر تھا۔ حر نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اپنے دونوں ہاتھ رسی سے باندھے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھوں کے اوپر قرآن رکھا ہے، قرآن کے ساتھ تلوار رکھی ہے، کیونکہ حر کو بے چینی بہت زیادہ تھی، حر کو شرمندگی بہت زیادہ تھی۔ اس لیے قریب آیا سید الشہداء کے پاس، آ کر کہتا ہے اے حسین ابن علی، میں اپنی آنکھیں باندھ کے آیا ہوں کیونکہ آپ سے آنکھیں ملانے کا میرے پاس قوت نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور تلوار ہے، یا تو اس تلوار سے میرا سر قلم کر دیں یا پھر اس قرآن سے مجھے معاف کر دیں یا میری توبہ قبول کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، حر کی آنکھوں سے پٹی کھول کر کہا حر تمہاری توبہ قبول ہے، تمہیں معاف کر دیا ہے۔ عزادارو حر نے کہا مولا اب اگر مجھے معاف کر دیا ہے اجازت دیں کہ ہم فوراً جا کر جنگ کریں۔ امام نے کہا کچھ دیر رکو تو صحیح۔ حر رکنا نہیں چاہ رہا تھا۔ عرفاء کہتے ہیں، بزرگان کہتے ہیں کیوں حر کو جلدی تھی جانے کی؟ کیونکہ حر گھبرا رہا تھا اگر حسین کے بچوں میں سے کوئی آ کر دیکھ لے تو وہ یہ کہے گا یہی وہ آدمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کربلا میں آئے ہیں۔ عزادارو حر میدان میں گیا، جا کر اپنے بیٹے سے کہتا ہے اے میرے بیٹے میں چاہتا ہوں کہ تو جا پہلے میدان میں، میرے دل پر تیرا داغ لگے تاکہ میری یہ پشیمانی کم ہو جائے۔ حر کا بیٹا میدان میں گیا، جا کر لڑا، بے جگری لڑا۔ لڑنے کے بعد جب گرنے لگا اس نے صدا دی اپنے بابا کو، حر کو آواز دے کر کہی بابا میری مدد کو پہنچی ہے۔ حر دوڑ کر جب اپنے بیٹے کے جنازے پر پہنچا اس نے دیکھا کہ زہرا کا لال پہلے سے بیٹے کے جنازے پر آیا ہوا ہے۔ حر نے دیکھا کہ مولا حسین نے حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہے۔ حر قریب گیا، قریب جا کر کہتا ہے مولا اجازت دے جنازہ اٹھاؤ۔ امام نے حر کا ہاتھ پکڑ کے کہا حر نہیں، بیٹے کا جنازہ باپ نہیں اٹھاتا، شریعت محمد میں منع ہے۔ بس عزادارو آخری جملہ کہوں، اے حر خوش نصیب ہو، حسین کہتا ہے بیٹے کا جنازہ منع ہے، لیکن کچھ دیر بعد حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا جنازہ ہوگا۔ کبھی آگے قدم بڑھائیں گے اور کبھی پیچھے قدم بڑھائیں گے، رزن پہ قضائی و تسلیم لامرک۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔